پہ سلیم. جماعت اسلامی اسلام آباد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں حاضری کا موقع بخشا، اور محترم جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب اور دوسرے حاضر مقررین کا اس حوالے سے کہ میں کچھ عرصہ سے ان معاملات پہ خود بریف ہونا چاہ رہا تھا. میرا نظر کی کمزوری کی وجہ سے پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، سن کر ہی گزارا کرتا ہوں. میں کچھ عرصے سے انتظار میں تھا، تلاش میں تھا کہ ایسی محفل ملے تو میں ان معاملات پہ خود بریفنگ حاصل کروں، بالخصوص اس تناظر میں کہ ہمارا ایک مشترکہ فورم ہے ملی مجلس شریف پاکستان. تمام مکاتب فکر کے اہل دارس اس پہ شریک ہیں. کل لاہور میں اس کی میٹنگ ہو رہی ہے انہی مسائل پر. انشاءاللہ العزیز کوئی مشترکہ لائحہ عمل دے گے تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مجلس ملے جس میں فضلاء کے خیالات سنوں اور کچھ بریفنگ مل جائے. تو میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی پاکستان اسلام آباد کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور میں نے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اپنے فاضل دوستوں سے. باتیں تقریباً ساری ہو چکی ہے. میں پروفیسر جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی اس بات کو زیادہ فوکس کروں گا کہ ہم غلامی کی طرف بڑھ نہیں رہے، غلامی کے شکنجے میں آ گئے ہیں. میں ایک عرصے سے درخواست کر رہا ہوں قومی حلقوں سے کہ ہمارا مسئلہ اصل میں مسئلہ قومی خود مختاری کے تحفظ کا نہیں، قومی خود مختاری کی بحالی کا. ہم اس وقت بین الاقوامی اداروں کے شکنجے میں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم قانون سازی کرتے ہیں. فیٹف اس کے تحت، فیٹف کے اوقاف قوانین اس کے تحت آئے ہیں. یہ یکساں نصاب تعلیم انہی کے دائرے میں چل رہا ہے، اور یہ گھریلو تشدد کے یہ روک تھام کا قانون، اور یورپی یونین ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ختم کیا جائے، اور اقوام متحدہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت کے قوانین ختم کیے جائے. یہ سارا ایک تسلسل ہے، اور ہم بین الاقوامی اداروں کے تقاضوں کے شکنجے میں ہے. ایک بنیادی سوال یہ ہے، میں چونکہ باقی ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں اہل دانش کو توجہ دلانا چاہوں گا. کیا یہ مسئلہ کہ ہماری قانون سازی دستور کی بجائے بین الاقوامی اداروں کے تقاضوں پر ہو رہی ہے، یہ ہماری قومی خود مختاری کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہماری قانون سازی کچھ عرصے سے بین الاقوامی اداروں کی، بلکہ اب تو ڈرافٹ بھی وہیں سے آ رہے ہیں. ابھی جناب سینیٹر مشتاق صاحب تفصیل بتا رہے تھے، ڈرافٹ بھی وہیں سے آ رہے ہیں، ترامیم بھی وہیں سے آ رہی ہیں. یہ ہمارے دستور کی پامالی اور قومی خود مختاری کی نفی نہیں ہے. ایک سوال تو میرا یہ ہے، ہمیں اس جنگ کو قومی خود مختاری کی بحالی کے عنوان سے آگے چلانا ہوگا. ہم اس وقت بین الاقوامی اداروں کے تقاضوں کے شکنجے میں ہیں، اور یہ بات میرے خیال میں سپریم کورٹ کو توجہ دلانے کی دو باتوں پر. اول تو سپریم کورٹ کو خود توجہ کرنی چاہیے. میں میری متبادلہ درخواست اس فورم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دستور کی صرف وفاداری کا حلف نہیں اٹھا ہوا، پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس دستور کی پاسداری کا حلف اٹھا کر اس کے ذمہ دار ہے. تو انہیں درخواست کرنی چاہیے کہ جناب دو باتوں کا جائزہ لیں. سپریم کورٹ کو ان دو باتوں کا جائزہ لینا چاہیے. ایک یہ ہے کہ قانون سازی دستور کے مطابق ہو رہی ہے یا بین الاقوامی اداروں کے تقاضوں پر، اور درمیان میں بیلنس کیا ہے. یہ بڑی سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، قانون سازی میں جو پارلیمانی پروسیس مسلسل نظر انداز ہو رہا ہے. ابھی مشتاق صاحب فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے بجٹ سیشن میں، اس سے پہلے فیٹف اوقاف قانون بھی اسی طرح ہوا ہے، اس سے پہلے بہت سے قوانین پورے پارلیمانی پروسیس کو نظر انداز کر کے ٹیکنیکل یہ ہیر پھیر سے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں. ان دو باتوں کا اول تو سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے، اور نہیں تو اہل دانش کو سپریم کورٹ جانا چاہیے. بھائی ہمارے دستور کے تقاضے اور پارلیمنٹ کے تقاضے اور ڈیموکریسی کے تقاضے پامال ہو رہے ہیں. یہ ہماری قومی خود مختاری کا مسئلہ ہے. ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کو اپنی آزادی، خود مختاری کے تحفظ بلکہ بحالی کی جنگ سمجھ کر لڑنا چاہیے. دوسری اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے اہل علم سے ایک عرصے سے میں درخواست کر رہا ہوں. اسلام آباد ہماری فرنٹ لائن ہے.
اسلام آباد ہماری فرنٹ لائن ہے. اگر فرنٹ لائن متحرک ہوگی تو پچھلی لائنیں بھی متحرک ہوں گی. اسلام آباد کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. ہم بطور کارکن کے حاضر ہیں لیکن اسلام آباد کے اہل دانش کو، علماء کرام کو، اہل دانش کو، وکلاء کو، یہاں کے سیاسی سوچ رکھنے والے حضرات کو یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ یہ پوری تہذیبی جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے، ہماری فکری جنگ ہے اور ہم بالکل آخری راؤنڈ میں ہیں. میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم شاید آخری اور فیصلہ کن راؤنڈ میں ہیں اس وقت. تو اسلام آباد کو ملک کی قیادت کرنی چاہیے. اسلام آباد کو اس میں فرنٹ لائن تو ہے ہی لیکن فرنٹ لائن کا کردار مجھے معاف کرے نہیں ہے. مجھے معاف کیا جائے. فرنٹ لائن اسلام آباد فرنٹ لائن ہے لیکن فرنٹ لائن کا رول دکھائی نہیں دے رہا. میری درخواست ہے اسلام آباد سے بحیثیت اسلام آباد کہ یہ اس کا ادراک، اس کا شعور اور اس کی ماہیت کو محسوس کرتے ہوئے اسلام آباد کو قیادت کرنی چاہیے. اور باقی رہے تمام مکاتب فکر کی بات، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. الحمدللہ میرا سب سے رابطہ ہے. ہمارا ملی مجلس شرعی کا فورم تمام مکاتب فکر کے سنجیدہ اہل علم پر مشتمل ہے. کل میں میٹنگ میں ساری صورتحال میں نے چیئر کرنا اس میٹنگ کو. کل میں ساری صورتحال عرض کروں گا. مکاتب فکر آپ کے ساتھ ہیں، ملک کے اہل دانش آپ کے ساتھ ہیں. صرف قیادت میں اشتراک اور قیادت میں فرنٹ لائن کا متحرک کردار اس کی ضرورت ہے. اس درخواست کے ساتھ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی اسلام آباد کا کہ یہ موقع فراہم کیا. مجھے بہت کچھ سننے کو ملا اور کچھ عرض بھی کیا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے ملک کی سلامتی، خود مختاری، دستور کی بالادستی، اپنی تہذیب کی حفاظت، روایات، عقیدہ، ثقافت کے تحفظ کی جنگ صحیح طور پہ ہم سب کو لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر جی. محترم زید الراشدی صاحب